بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 33 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جیگلر نے اپنی لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر ملامت کرنے کے سے انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں ہسراج، اس نے کہا، کہ کہیں غلطی ہو گئی ہے۔ میں تمہارے سوال کے اسی حصے کا جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں بقول تمہارے بلا کچھ کہے سنے کرٹن سے غائب ہوا تھا۔ اپنے باغبان ذالک کو میں نے ایک خط دے کر تاکید کر دی تھی کہ جیسے ہی تم آ جاؤ وہ خط تمہیں دے دے۔ چنانچہ اس بے وقوف نے یا تو خط کہیں گم کر دیا اور مجھ سے جھوٹ کہا، یا پھر وہ خط سرے سے دیا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بات مجھے پہلے ہی سوچ لینی چاہیے تھی، لیکن نہ سوچی۔ خیر، تو اس خط میں نے لکھا تھا کہ میں تم سے اسی جگہ ملوں گا جہاں مجھے کم سے کم 6 ہفتے پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ اس خیال سے کہ مبادہ وقت پر میں یہاں نہ پہنچ سکوں، میں نے جوسی کو بھی تمہاری آمد کی اطلاع کے لیے ایک پیغام بھیجا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیغام بھی کسی وجہ سے جوسی تک نہ پہنچ سکا۔ لیکن میں پھر پوچھتا ہوں کہ تم نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے کرٹن میں میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ یہ وہ موضوع ہے جس پر میں گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں جانتا تھا کہ تم ضرور سفر کرو گے، اور اتنے بہت سے سامان اور آدمیوں کے ساتھ صرف ایک راستے سے ہی سفر کیا جا سکتا تھا، اور وہ مجھے معلوم تھا۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے پھر سے کہنا شروع کیا۔ کوئی 30 سال قبل میں اپنی جوان بیوی کے ساتھ بطور مبلغ چناری میں وارد ہوا۔ وہاں ایک مستقر اور ایک گرجا گھر بنایا گیا تھا، اور میں اپنی تبلیغ کے سلسلے میں بہت حد تک کامیاب رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن کچھ قبائلی لوگ ڈونگوں میں سوار ہو کر یہاں آئے کہ وہاں غلاموں کی تجارت کا اڈا قائم کر لیا۔ میں نے ان کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے بہت سے آدمی قتل ہوئے، اور بقیہ کو ان ظالم لوگوں نے غلام بنا لیا۔ اس جھڑپ میں میرے ماتھے پر زخم آیا، دیکھو یہ ہے اس زخم کا نشان، اور اپنے لامبے اور سفید بال اس نے ماتھے پر سے ہٹائے تو چاند کی روشنی میں بھی ہمیں اس کے ماتھے پر ایک زخم کا نشان صاف نظر آیا۔ تلوار کی اس ضرب نے مجھے بے ہوش کر دیا، اور جب میں ہوش میں ہو کر گرا تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو دن کافی چڑھ آیا تھا، اور وہاں کوئی نہ تھا سوائے ایک بڑھیا کے جو میری تیمارداری کر رہی تھی۔ وہ شدت غم سے نیم پاگل ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اور اس کے 2 بیٹے مارے جا چکے تھے، اور اس کے تیسرے بیٹے اور بیٹی کو حملہ آور بردہ فروش اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میری جوان بیوی کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ حملہ آور اسے بھی لے گئے ہیں۔ اس نے بتایا کہ کوئی 10 گھنٹے پہلے بردہ فروشوں کو سمندر میں ایک جہاز کی روشنیاں نظر آئی تھیں۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ وہ جہاز ہوگا جو بردہ فروشوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ چنانچہ بردہ فروش بڑی عجلت میں اندرون ملک فرار ہو گئے۔ انہوں نے زخمیوں کو قتل کر دیا، لیکن مجھے مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ بڑھیا ساحل پر پڑے ہوئے بڑے بڑے پتھروں میں چھپ گئی تھی، اور جب بردہ فروش چلے گئے تو اپنی کمین گاہ سے نکل کر گھر میں آئی تو وہاں مجھے بے ہوش پڑے پایا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میری بیوی کو کہاں لے گئے ہیں۔ یہ بڑھیا نہیں جانتی تھی، لیکن ہمارے چند آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے چند بردہ فروشوں کو آپس میں باتیں کرتے سنا تھا کہ وہ کوئی 100 میل اندرون خطہ جا رہے ہیں، اور وہاں وہ اپنے سردار سے جا ملیں گے۔ معلوم ہوا کہ ان کا سردار ایک دوغلی نسل کا ڈیوڈ نامی شخص تھا، اور میری بیوی کو اسی کے پاس لے جا رہے تھے کہ اس بدماش کو تحفتاً پیش کر دیں۔ یہ بھیانک خبر سنی تو اس کے صدمے سے یا پھر زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے میں پھر بے ہوش ہو گیا، اور پورے 2 دن بے ہوش رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک جہاز کے کیبن میں پایا۔ یہ جہاز ترازی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ اسی جہاز کی روشنی تھی جو بردہ فروشوں کو نظر آئی تھی، اور انہوں نے اسے انگریزوں کا جہاز سمجھ لیا تھا اور پانی حاصل کرنے کے لیے لنگر ڈال دیا تھا۔ جہاز کے چند لوگوں نے مجھے مستقر کے دالان میں پڑا پایا، اور جب دیکھا کہ میں مرا ہوا نہیں تھا تو وہ مجھے جہاز میں اٹھا کر لے آئے۔ بڑھیا جو میری تیمارداری کر رہی تھی انہیں کہیں نظر نہ آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان ملاحوں کو دیکھ کر ڈر کر بھاگ گئی ہوگی۔
ترازی میں مجھے اپنے ہی گروہ کے اندر ایک پادری کے حوالے کر دیا گیا۔ اس وقت میں موت اور زندگی کے درمیان لٹک رہا تھا۔ اس پادری کے گھر میں ایک عرصے تک کھاٹ سے لگا رہا۔ پورے 6 ماہ بعد میرا دماغ ٹھکانے پر آیا۔ اتفاقاً ایک اچھا سرجن وہاں موجود تھا، چنانچہ اس نے میری کھوپڑی کی وہ کرچیاں جو ٹوٹ کر دھنس گئی تھیں بڑی مہارت سے نکال لی اور زخم کی مرہم پٹی کر دی، اور اس کے بعد میرے ماتھے کا زخم بڑی تیزی سے مندمل ہو گیا اور میری دماغی اور جسمانی قوت عود کرائی۔ پھر اس وقت کی سرکار نے میرے بارے میں تحقیق کی، لیکن وہ بھی کچھ زیادہ معلوم نہ کر سکے۔ یہ پورا علاقہ گویا بردہ فروشوں کے قبضے میں تھا، اور ان بردہ فروشوں کی پشت پر بڑی بڑی غلاموں کی منڈیوں کے تاجر کر رہے تھے۔ اور تم جانو حسراج، اس وقت سب ہی تجارت سے پیسہ کما رہے تھے، انگریز، فرانسیسی، پرتگالی اور امریکی بھی اور عرب بھی۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ غالباً ان یادوں سے اس کے دل پر غم کے بادل چھا گئے تھے۔ تو تمہیں اپنی بیوی کے متعلق کچھ نہ معلوم ہوا؟ لیموشن نے پوچھا۔ ہاں مسٹر لیموشن، معلوم ہوا۔ ترازی میں ایک آزاد شدہ غلام نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک عورت دیکھی جس کا حلیہ ایسا ہی تھا جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ وہ عورت کہاں تھی؟ اس جگہ کا نام تو وہ غلام نہ بتا سکا، البتہ اس نے یہ ضرور کہا کہ وہ مقام ساحل سے 15 دن کی دوری پر واقع تھا۔ اس وقت وہ عورت سیاہ فاموں کے ساتھ تھی۔ آزاد شدہ غلام یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ کون سا قبیلہ تھا۔ بہرحال ان لوگوں نے اسے جنگل میں بھٹکتے پایا تھا۔ آزاد شدہ غلام نے ایک بات خصوصیت سے دیکھی کہ وہ سیاہ فام لوگ اس عورت کا بہت احترام کرتے تھے، حالانکہ وہ جو کچھ کہتی تھی اس کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ پاتے تھے۔ دوسرے دن وہ شخص اپنی گمشدہ بکریاں تلاش کر رہا تھا کہ بردہ فروشوں نے اسے پکڑ لیا۔ معلوم ہوا کہ وہ بردہ فروش اس عورت کو تلاش کر رہے تھے۔ اس بات کے دوسرے دن اس آزاد شدہ غلام کے پھیپھڑے اچانک ورم کر آئے، غالباً اس لیے کہ جب وہ بردہ فروشوں کے قبضے میں رہا وہ اسے الٹی سیدھی اور ناکافی سی غذا کھلاتے رہے۔ بہرحال وہ جانور نہ ہو سکا اور چند دنوں بعد ہی مر گیا۔ اب غالباً تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں ترازی اور اس کے ملحقہ علاقوں کے راستے کیوں نہ جانا چاہتا تھا۔ ہاں، ہم نے یہ ہی نہیں بلکہ چند دوسری باتیں بھی سمجھ لی ہیں جن کے بارے میں ہم پھر کبھی فرصت سے گفتگو کریں گے۔ چنانچہ اب میں موضوع بدلنے کی غرض سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت تم کہاں سے آئے ہو اور یہ کیسے ہوا کہ تم عین وقت پر یہاں پہنچ گئے؟ میں اسی طرف آ رہا تھا لیکن چکر کاٹ کر اس راستے سے آ رہا تھا جو میں تمہیں نقشے میں دکھاؤں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اچانک ایک حادثے سے دوچار ہوا اور میری ایک ٹانگ تقریباً بیکار ہو گئی، اور یہاں میں نے لیموشن کی طرف اور اس نے میری طرف دیکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں پورے 6 ہفتے تک ایک سیاہ فام کی جھونپڑی میں پڑا رہا۔ جب میں نے بستر چھوڑا تھا اس وقت بھی میں ٹھیک سے نہ چل سکتا تھا، اس لیے میں ان بیلوں پر سوار ہو کر سفر کرنے لگا جنہیں میں نے اس کام کے لیے سدھایا تھا۔ اس میں وہ آخری بیل تھا جس پر سوار ہو کر میں یہاں آیا تھا۔ بقیہ بیل ایک ایک کر کے راستے ہی میں مر گئے، انہیں ٹیسٹی مکھی نے کاٹ لیا تھا۔ ایک عجیب خوف جسے میں سمجھ نہ سکا میرے دل پر مسلط تھا، جو مجھے مسلسل سفر کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں میں کھانے پینے کے لیے کہیں بھی نہیں رکا۔ جب میں ہولون علاقے میں داخل ہوا تو دیکھا کرال خالی پڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی نہ تھا سوائے چند عورتوں اور لڑکیوں کے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میری گردن میں ہول ڈال دیے۔ انہی سے مجھے معلوم ہوا کہ تمام کرال والے سرداری کرال میں گئے ہوئے ہیں جہاں کوئی جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ جشن کیا تھا عورتیں نہ بتا سکیں، یا پھر یہ بات انہوں نے مجھ سے چھپائی۔ چنانچہ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور خدا کا شکر کہ عین وقت پر یہاں پہنچ گیا۔ یہ بڑی طویل داستان ہے جس کی تفصیلات میں پھر کبھی بیان کروں گا۔ اس وقت تو ہم سب بے حد تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ شور کیسا؟ میں غور سے سننے لگا اور پہچان لیا کہ یہ شولو شکاریوں کا گیت تھا۔ وہ لوگ لوزی اور اس کے شاگردوں کے قتل ہونے کا وحشیانہ منظر دیکھنے کے بعد فتح و کامرانی کا گیت گاتے لوٹ رہے تھے۔ چند ثانیوں کے بعد ہی یہ لوگ آ گئے۔ آگے آگے کرال تھا، بالکل ہی بدلا ہوا کرال۔ یہی وہ شخص تھا جو 1 گھنٹے پہلے مقتل کی طرف جاتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہا تھا، لیکن اب وہ بے حد حشاش بشاش تھا اور اس نے اپنے گلے میں وہ مکروہ مالائیں ڈال رکھی تھی جنہیں میں لوزی کی گردن میں دیکھ چکا تھا۔ حق کی فتح ہوئی اور شیطان کیفر کردار تک پہنچ گئے۔
مسٹر ہسراج، اس نے اعلان کیا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے بزدل، میں نے کہا، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، جاؤ جا کر کھانا بنا کے لے کے آؤ، اور وہ خوشی سے جھومتا ہوا چلا گیا۔ شولو شکاری آرگس کو اٹھائے ہوئے تھے، یہ سوچ کر میں لرز گیا کہ شاید یہ مر گیا ہے، لیکن جب میں نے اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ صرف بے ہوش تھا، اور یہ بے ہوشی ایسی تھی جیسے کہ افیون کھانے کے بعد آدمی پر طاری ہو جاتی ہے۔ جیگلر کے مشورے پر عمل کر کے اسے ایک کمبل میں اچھی طرح لپیٹ کر آگ کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب فونا آ گیا اور ہمارے سامنے پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ہنسراج، اس نے کہا، کہو اب کیا کہتے ہو؟ شکریہ کے الفاظ فونا، اگر تم نے ایسی حاضر دماغی کا ثبوت نہ دیا ہوتا تو لوزی میرا خاتمہ کر چکا ہوتا، اس کے چاقو نے میری جلد کو صرف مس ہی کیا تھا۔ فونا نے یوں ہاتھ ہلایا جیسے یہ کوئی اہم مسئلہ نہ ہو، اور پھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ نہیں ہنسراج، میرا مطلب تھا کہ اب تم کیا کہتے ہو میرے سانپ کے بارے میں؟ صرف یہ کہ تمہارا اندازہ صحیح تھا اور میرا غلط، میں نے سرخ ہو کر جواب دیا، لیکن یہ نہیں جانتا کیوں اور کیسے، اور تم یہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ تم مہذب دنیا کے لوگ اپنے آپ کو دنیا کے عقل مند ترین انسان سمجھتے ہو، لیکن اب تمہیں نظر آ ہی گیا ہے کہ تم لوگ احمقانہ خوش فہمی میں مبتلا ہو۔ بس مجھے اطمینان ہو گیا، جھوٹ اور وچ ڈاکٹر سب کے سب مر گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوزی، میں نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اسے خاموش کر دیا، کیونکہ میں تفصیلات سننا نہیں چاہتا تھا، اور فونا اٹھا، مسکرایا اور چلا گیا۔ اپنے سانپ سے اس کا کیا مطلب تھا؟ جیگلر نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے پورا معاملہ مختصراً بیان کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا وہ اس کی تشریح کر سکتا ہے؟ جیگلر نے سر ہلایا۔ افریقی علم کی ایسی عجیب ترین مثال میں نے کبھی دیکھی اور نہ سنی۔ وہ بولا، بے حد کارآمد چیز ہے۔ رہی تشریح تو اس کی کوئی تشریح ممکن نہیں سوائے اس کے کہ آسمان اور زمین میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ خدا نے مختلف انسانوں کو مختلف عطیات دیے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھایا گیا، اور آج یہ کھانا مجھے بے حد لذیذ معلوم ہوا۔ کھانے سے فارغ ہو کر دوسرے لوگ تو اپنے اپنے بستروں میں دبک گئے، لیکن میں بے ہوش پڑے ہوئے آرگس کے قریب بیٹھ رہا، کیونکہ اس سطح مرتفع پر ہوا سرد تھی۔ فی الحال نیند کا کہیں پتہ نہ تھا، خصوصاً اس لیے کہ باہر ہولون شور مچا رہے تھے۔ وہ لوگ غالباً وچ ڈاکٹروں کے خاتمے اور روتانوں کی آمد کا جشن منا رہے تھے۔ دفعتاً آرگس نے آنکھیں کھول دیں اور ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ شولوں کے سائے اس کے اور میرے چہرے پر ناچ رہے تھے۔ باس، اس نے کھوکھلی آواز میں کہا، لو تم بھی آ گئے اور میں بھی پہنچ گیا، اور یہ وہ آگ ہے جو ہمیشہ جلتی رہتی ہے اور کبھی بجھتی نہیں، بہت اچھی آگ ہے۔ یہ باس، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اس آگ میں نہیں، جیسا کہ دادا شولوکا کرانتی نے کہا تھا، بلکہ ہم اس کے باہر سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے بے وقوف کہ تم اب بھی دنیا میں ہی ہو، میں نے کہا، اور یہ اس لیے ہوا کہ فونا کے سانپ کی زبان سچی زبان ہے اور روتانو آ گیا ہے، جیسی کہ فونا نے پیش گوئی کی تھی۔ چنانچہ ہم زندہ ہیں اور ہماری جگہ لوزی اپنے شاگردوں کے ساتھ مارا گیا۔ اگر تم نے خوفزدہ ہو کر وہ بدبودار دوا نہ نگل لی ہوتی اور بے ہوش نہ ہو گئے ہوتے تو تم بھی یہ تماشا دیکھتے، لیکن تم مرنے سے ڈرتے ہو، حالانکہ اس بڑھاپے میں تمہیں موت کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ باس، وہ بولا، کیا سچ مچ ہم دنیا میں ہیں؟ ہائے ہائے، کیوں کھا لی میں نے وہ دوا؟ یہ بہت برا ہوا کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں نے روتانو کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، اور یہ بھی برا ہوا کہ میری آنکھیں بند تھیں اور لوزی اور اس کے چیلوں کو ہماری جگہ ان ستونوں سے بندھنے نہ دیکھ سکا جن سے ہمیں باندھا گیا تھا۔ ہائے ہائے، اس کا افسوس مجھے عمر بھر رہے گا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہوا۔ چنانچہ باس، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کتنی ہی دفعہ کیوں نہ مرنا پڑے، آئندہ سے میں اپنی آنکھیں کھلی رکھ کر مروں گا۔ اور آرگس کا یہ افسوس بجا بھی تھا، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے آرگس کی زندگی اجیرن بنا دی۔ اول تو یہ شولو شکاریوں نے اسے ایک عظیم الشان خطاب سے نواز دیا، جس کا مطلب تھا کہ ننھا چوہا جوالا کھا کر اونگ جاتا ہے، جبکہ کالے چوہے اپنے دشمنوں کو کھا لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ اس کا مذاق اڑانے اور اسے بزدلی کا طعنہ دینے لگے، اور اسے لوزی کی مالائیں دکھا کر اعلان کیا کہ یہ چیزیں اس نے ہولون لوگوں کے زبردست ڈاکٹر کی گردن سے گھسیٹ لی تھیں، اور یہ واقعی اس نے لوزی کی گردن سے گھسیٹ لی تھیں، لیکن اس وقت جب وہ مر چکا تھا۔ اس رات میں بہت دیر سے سویا تھا،
اس کے باوجود صبح سویرے بیدار ہو گیا، خصوصاً اس لیے کہ جیگلر سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسی کہ مجھے توقع تھی، وہ واقعی بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اپنے جھونپڑے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک موم بتی جل رہی تھی اور وہ اس کی روشنی میں ان پھولوں کو اپنے سامنے رکھ رہا تھا جو اس نے سفر میں حاصل کیے تھے۔ جگلر، میں نے کہا، میں وہ تمہاری چیزیں لایا ہوں جو غالباً تم نے گم کر دی تھی، اور میں نے اسے وہ کتاب جس کا نام تھا ایک پادری کے شب و روز اور ایک واٹر کلر تصویر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ دونوں چیزیں میں نے اس کے مستقر سے حاصل کی تھیں۔ پہلے اس نے تصویر اور کتاب کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، ہنسراج، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ چنانچہ میں نے اپنے سفر کی کہانی شروع کی اور آخر تک اسے سنا دی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جب میں خاموش ہوا تو اس نے کہا، ہنسراج، تم نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا، چنانچہ اب مناسب ہوگا کہ میں اعتراف کر لوں کہ یہ تصویر میری بیوی کی ہے اور یہ کتاب بھی اسی کی ہے۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ ہاں ہنسراج، ہاں۔ حال کا صیغہ بھی اس نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ مری نہیں۔ میں اپنے اس یقین کی تشریح نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح جس طرح کے تگڑے شعلوں کی اس پیش گوئی کی تشریح نہیں کر سکا تھا جو میری آمد کے متعلق تھی۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم قدرت کے چند راز معلوم کر لیتے ہیں، خدا جانے کس طرح۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری شب و روز کی دعاؤں کے جواب میں یہ حقیقت مجھ پر ظاہر کی گئی ہے کہ میری بیوی زندہ ہے۔ ہاں، آج بھی زندہ ہے۔ 20 برس بعد بھی جگلر؟ ہاں، 20 برس بعد بھی، اس نے کہا، اور پھر جوش میں آ کر پوچھا، ہنسراج، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں ایک مدت سے افریقہ کے جنگلوں اور خونخوار وحشیوں میں کیوں بھٹک رہا ہوں اور اپنے آپ کو پاگل کیوں ظاہر کر رہا ہوں؟ کیا اس لیے کہ سیاہ فام مجھ سے کوئی تعرض نہ کریں؟ میرا تو خیال تھا کہ تتلیاں اور نباتات کے نمونے جمع کرنے کے لیے جنگل جنگل بھٹکتے ہو۔ یہ تو ایک بہانہ ہے ہنسراج۔ میں اپنی بیوی کی تلاش میں جنگلوں اور صحراؤں کی خاک چھان رہا ہوں۔ تم اسے میری حماقت کہو گے، خصوصاً اس وقت جب میں تم کو بتاؤں گا کہ جب بردہ فروش اسے لے گئے تو اس کی کیا حالت تھی۔ کیا حالت تھی؟ وہ حاملہ تھی۔ لیکن ہنسراج، یہ میری نہ حماقت ہے اور نہ میں دیوانہ ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ افریقہ کے جنگلوں میں کسی جگہ ان وحشیوں میں کہیں موجود ہے اور زندہ ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو بہتر ہوگا کہ وہ تم کو نہ ملے، میں نے کہا، اور یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں بہت سی ایسی مہذب عورتوں کے متعلق سن چکا تھا جو زمانہ قدیم میں کسی حادثے کا شکار ہو کر، مثلاً جہاز کی تباہی کے بعد اس کے تختے سے لپٹ کر افریقہ کے ساحل تک پہنچ گئی تھی، ان کے ہاتھ پڑ گئی تھی اور ان کی بیویاں بن گئی تھیں۔ نہیں ہنسراج، تم جو سوچ رہے ہو میں اس طرف سے مطمئن ہوں۔ اگر خدا نے میری بیوی کو زندہ رکھا ہے تو اسی نے اس کی حفاظت بھی کی ہوگی، اور اب اس نے اضافہ کیا، تم نے سمجھا ہوگا کہ میں انگولی لوگوں میں کیوں جانا چاہتا ہوں، انگولی جو ایک سفید فام دیوی کو پوجتے ہیں۔ ہاں، سمجھ گیا، اور میں جھونپڑی سے باہر آ گیا کیونکہ میں وہ باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا، اور خصوصاً اس لیے بھی کہ اس بحث کو مزید آگے بڑھانا مجھے مناسب نہ معلوم ہوا۔ یہ میرے لیے تو ناقابل یقین تھی کہ ایک خاتون اب تک زندہ ہو سکتی تھی، اور مجھے یہ خوف تھا کہ اگر جگلر کو معلوم ہوا کہ وہ مر چکی ہے تو خدا جانے اس پر کیا اثر ہوگا۔ جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو آرگس، جو اپنے سر کے درد اور غنودگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی غرض سے تفریح کرنے بستی سے باہر گیا ہوا تھا، آیا اور اس نے اعلان کیا کہ سر لوگاٹ بہت لدے لدے سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس کے استقبال کو باہر جانے ہی والا تھا کہ مجھے یاد آیا کہ اب اس بستی میں جیگلر سے بڑا اور کوئی نہ تھا، چنانچہ میں جہاں تھا وہیں بیٹھ رہا اور خود اس سے کہا کہ چونکہ وہ ہمارے گروہ میں وہی بڑا تھا اس لیے وہ خود لوگاٹ کا استقبال کرے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جیگلر اس قابل بھی تھا، خصوصاً اس لیے کہ وہ خاصا روبدار آدمی تھا۔ چنانچہ اس نے جلدی سے کافی ختم کی اور اٹھ کر ہم سے چند قدم آگے آ کر کھڑا ہو گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے تھے اور ٹانگیں قدرے پھیلی ہوئی تھیں۔ اول تو وہ بوڑھا تھا اور پھر اس کا کھڑے ہونے کا انداز مروب کن تھا، چنانچہ وہ بڑا شاندار معلوم ہو رہا تھا۔ لوگاٹ اور اس کے لدے پھدے ساتھی پیٹ کے بل رینگتے ہوئے جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ اے روتانو، لوگاٹ نے کہا، تمہارے بھائی بادشاہ جوسی نے ان مہذب لوگوں کے جو ہمارے بھائی ہیں بندوقیں واپس بھجوائی ہیں اور ساتھ ہی چند تحائف بھی بھجوائے ہیں۔ بڑی خوشخبری ہے یہ، جرنیل لوگاٹ ہنسراج نے کہا۔
البتہ اگر جوسی نے میرے بھائیوں کے ہتھیار نہ لیے ہوتے تو یہ اور بھی اچھا ہوتا۔ بہرحال یہ چیزیں رکھ دو، اس طرح چلنا مجھے پسند نہیں۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی اور ہم نے بندوقوں اور بارود کا معائنہ کیا اور پستول اور ان دوسری چیزوں کو بھی چیک کیا جو جوسی کے دربار کے دروازے پر ہم سے لے لی گئی تھی۔ کوئی چیز غائب نہ تھی اور نہ ہی کسی چیز کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ 4 عمدہ ہاتھی دانت ان کے علاوہ تھے جو مجھے اور لیموشن کو تحفے میں بھیجے گئے تھے۔ یہ تحفہ میں نے قبول کر لیا۔ چند چوغے تھے اور بہت خوبصورت ہولون پلنگ جس کے پائے ہاتھی دانت کے تھے۔ یہ تحفہ خاص آرگس کے لیے تھا اور اس کی اس خصوصیت کے پیش نظر بھیجا گیا تھا کہ وہ عین آزمائشی گھڑی میں اپنی مرضی سے گہری نیند سو جاتا ہے۔ یہ سن کر شولو مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہو گئے اور آرگس کوستا اور گالیاں بکتا وہاں سے بھاگ گیا۔ کرال کی خدمت میں ایک عجیب باجا پیش کیا گیا اور اس درخواست کے ساتھ کہ آئندہ وہ اپنی آواز کے بجائے یہ باجا بجائے۔ کرال تو اتنا بھی نہ سمجھ سکا جتنا کہ آرگس نے سمجھا تھا۔ البتہ ہم سب ہولون لوگوں کی اس ظرافت اور خوش طبعی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ مسٹر ہسراج، کرال بولا، انگوٹھا چوسنے والے یہ کالے بچے اب بھی اونچی کرسیوں پر بیٹھ کر ہمیں نقل محفل بنا رہے ہیں تو خیر یوں ہی سہی، لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ وہ میری دعائیں تھیں جو 7 آسمان چیر گئیں اور آپ سب تیروں سے محفوظ رہے۔ اے روتانو اور اے آقا، لوگاٹ نے کہا، بادشاہ جوسی تم سب کو اپنے حضور مدعو کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے کیے پر پشیمان ہو اور تم لوگوں سے معافی طلب کرے، اور اس دفعہ تم کو مسلح ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہولون لوگوں سے اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ ایک بار پھر وہی تحائف لیے جو لوٹا دیے گئے تھے شاہی رہائش گاہ کی طرف جا رہے تھے، اور اس دفعہ ہماری شان و شوکت اور عظمت یہ تھی کہ لوگ ہمارے سامنے جھکے جا رہے تھے اور ہولے ہولے تالیاں بجا رہے تھے، اور یہ شاہی سلام کا طریقہ تھا، اور عورتیں اور بچے ہم پر پھول برسا رہے تھے۔ ہمارا راستہ اسی میدان سے گزر رہا تھا جس میں وہ ستون جس سے ہمیں باندھا گیا تھا اب بھی گڑے ہوئے تھے، لیکن قبریں بند کر دی گئی تھیں۔ ان ستونوں پر میری نظر پڑی تو میں کانپ گیا۔ ہم دربار میں پہنچے تو جوسی اور اس کے مشیر ہمارے استقبال کو نہ صرف اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے بڑے ادب سے ہمیں سلام کیا، بلکہ بادشاہ نے تو آگے بڑھ کر جگلر کا ہاتھ تھام لیا اور اصرار کر کے اپنی گندمی کالی ناک جگلر کی ناک پر رگڑتا رہا۔ معلوم ہوا کہ یہ رسم ایسی ہی تھی جیسی کہ ہمارے یہاں بغل گیر ہونے کی رسم ہے۔ اس کے بعد طول و طویل تقریروں کا سلسلہ چل نکلا۔ بیچ میں مقامی شراب کا سلسلہ بھی چلا۔ جوسی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کیا دھرا لوزی اور اس کے چیلوں کا تھا، اور لوگ ان لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آسمانی روحوں سے وہ باتیں کرتے تھے۔ جگلر نے ہم سب کی طرف سے بادشاہ کی یہ معذرت قبول کر لی اور ساتھ ہی ایک لیکچر بھی جھاڑ دیا جو 25 منٹ تک جاری رہا۔ جگلر کے اس لیکچر کو واز کہنا مناسب ہوگا کیونکہ اس نے توہم پرستی بیان کرنے کے بعد سیدھی اور صحیح راہ کا ذکر بڑے مؤثر انداز میں کیا تھا۔ میرے بھائی، جوسی نے کہا، میں اس سیدھے اور سچے راستے کے بارے میں پھر کبھی سنوں گا کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ چنانچہ تقریر کو کسی مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھو، مثلا اس وقت جب فصلیں تیار ہو جائیں اور ان کے کھلیان بھی لگ جائیں۔ اس کے بعد ہم نے تحائف پیش کیے جو اس دفعہ بڑے شوق سے قبول کر لیے گئے، اور اب میں نے کہا، شاہ بوسی، ہم عمر بھر اس علاقے میں قیام کرنے کے بجائے جلد از جلد انگولی لوگوں کے علاقے کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ جوسی اور اس کے مشیروں کے منہ لٹک گئے۔ سنو آقا ہسراج، اور تم بھی سنو، وہ بولا، یہ انگولی بڑے خوفناک جادوگر ہیں، بہت بڑا قبیلہ ہے ان کا اور بہت باقوت ہیں، اور یہ لوگ کہ دلدلوں میں بستے ہیں، اکیلے رہتے ہیں اور کسی سے میل ملاپ نہیں رکھتے۔ اگر ہولون یا دوسرے لوگ ان کے ہاتھ میں پڑ جائیں تو پھر انگولی انہیں اپنے ملک لے جاتے ہیں اور وہاں یا تو ان سے غلامی کرواتے ہیں یا پھر اپنے شیطان دیوتاؤں پر بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ غلط نہیں کہا تھا، لوگاٹ نے کہا، کیونکہ کم عمری میں خود میں انگولی لوگوں کا غلام تھا اور مجھے دیوتا پر بھینٹ چڑھایا جانے والا تھا۔ وہاں سے فرار ہونے کے سلسلے میں ہی میری یہ آنکھ جاتی رہی۔ غالباً یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ لوگاٹ کی یہ بات میں نے یاد رکھی کیونکہ اس وقت اس بحث کو آگے بڑھانا مناسب نہ تھا۔ اگر لوگاٹ نے یہ غلط نہیں کہا، میں نے دل میں سوچا، اگر وہ واقعی کبھی انگولی لینڈ میں رہا ہے تو پھر وہاں تک ہماری راہبری بذات خود کر سکتا ہے
یا کم سے کم ہمیں راستہ تو بتا ہی سکتا ہے، اور اگر کبھی کوئی انگولی ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے تو ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اکثر دفعہ جب یہ لوگ غلاموں کی تلاش میں آتے ہیں تو چند کو ہم پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جوسی نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ تقریباً اسی وقت سے جب سے ہولون یہاں آباد ہو رہے ہیں، ہمارے اور انگولی کے درمیان نفرت اور جنگ کی جوالا بھڑک رہی ہے۔ اگر ایک دفعہ میں ان شیطانوں کا صفایا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس دنیا سے کوئی ارمان لے کر نہ جاؤں گا، اور جب تک یہ شیطان زندہ رہے تب تک تو ہماری یہ آرزو پوری نہ ہوگی۔ لوگارٹ نے کہا، انگولی لوگوں میں یہ پیش گوئی نسلاً چلی آ رہی ہے کہ جب تک سفید شیطان زندہ رہے گا اور جب تک مقدس پھول نکلتا رہے گا تب تک انگولی بھی زندہ رہیں گے، لیکن جب سفید شیطان مر جائے گا اور مقدس پھول نکلنا ترک کر دے گا تو ان کی عورتوں کی کوکھ سوکھ جائے گی، وہ بچے نہ جنیں گی اور پھر انگولی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں تو ایک نہ ایک دن یہ سفید دیوتا مرے گا ہی۔ میں نے کہا، نہیں ہسراج، وہ اپنے آپ نہیں مرے گا، اس کے شیطان کاہن کے بقول وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ کوئی اس کا خاتمہ کر دے۔ لیکن کون ہے جو اس شیطان کا خاتمہ کر سکے؟ اگر موقع مل جائے تو میں خود کوشش کروں گا، یہ میں نے سوچا، لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ اے میرے بھائی روتانو اور ساتھیوں، جوسی نے کہا، یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں کہ تم انگولی لینڈ میں جاؤ۔ اگر ایک زبردست لشکر لے کر جاؤ تو شاید ان کے ملک میں داخل ہو سکتے ہو، لیکن میں اپنا لشکر تمہارے ساتھ کس طرح بھیج سکتا ہوں؟ ہولون خشکی کے لوگ ہیں، چنانچہ ہمارے پاس ڈونگے نہیں ہیں کہ اس عظیم جھیل کو عبور کر سکیں، اور نہ ہی درخت ہیں کہ ان سے ڈونگے بنائے جائیں۔ چنانچہ اس کے بعد دربار برخاست ہوا اور ہم جگلر کو جوسی کے پاس چھوڑ کر اپنی قیام گاہ کو لوٹ آئے۔ کیونکہ جوسی اپنے بھائی کی صحت کی طرف سے متفکر تھا، چنانچہ وہ اس کے متعلق تفصیل سے پوچھنا چاہتا تھا۔ لوگارٹ کے قریب سے گزرتے وقت میں نے اس سے کہا، لوگارٹ، میں تنہائی میں تم سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج ہی شام کے کھانے کے بعد حاضر ہو جاؤں گا ہنسراج۔ اس نے کہا۔ قیام گاہ پر پہنچے تو آرگس بیٹھا بندوقیں صاف کر رہا تھا۔ اس دوا والے واقعہ کے بعد وہ بہت کم باہر آتا تھا۔ اسے بندوقیں صاف کرتے دیکھا تو مجھے اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ میں نے فوراً فونا کو طلب کیا اور 2 نالی بندوق جس کا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا اسے دیتے ہوئے کہا، اے سچے پیش گو، یہ تمہاری ہو گئی۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے یہ میری ہو گئی، لیکن پھر تمہاری ہی ہو جائے گی، وہ بولا۔ اس کا یہ جواب مجھے بڑا ہی عجیب اور الفاظ معنی خیز معلوم ہوئے۔ اس کے باوجود میں نے اس کا مطلب نہ پوچھا۔ خدا جانے کیوں اب میں فونا کی پیش گوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا اور پڑھ کر سو رہے۔ شام کے وقت لوگارٹ حسب وعدہ آ گیا اور ہم 3 لوگوں نے تنہائی میں اس سے ملاقات کی۔ لوگارٹ، ہمیں انگولی لوگوں اور ان کے شیطان کے متعلق بتاؤ جس کی وہ پرستش کرتے ہیں، میں نے کہا۔ ہنسراج، اس نے کہا، 50 سال کا عرصہ ہوا جب میں اس منحوس ملک میں تھا، اور میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کی یاد ایسی ہی ہے جیسے کہ میں ان واقعات کو دھند کی چادر میں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہنسراج، اس وقت میری عمر 12 برس کی تھی۔ میں نرسلوں سے مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا کہ سفید چوغے میں ملبوس طویل القامت لوگ کشتی میں بیٹھ کر آئے اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ لوگ مجھے اس بستی میں لے گئے جہاں ان کے جیسے ہی اور بہت سے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، مجھے اچھی اور میٹھی چیزیں کھانے کو دیتے، یہاں تک کہ میں موٹا ہو گیا اور میری جلد چمکنے لگی۔ پھر ایک شام کو وہ مجھے لے کر بستی سے نکلے۔ ہم لوگ رات بھر چلتے رہنے کے بعد ایک غار کے سامنے پہنچے۔ اس غار میں ایک بے حد بھیانک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا جس کے چاروں طرف سفید چوغے والے آدمی ناچ رہے تھے۔ یہ لوگ اس شیطان کی رسم ادا کر رہے تھے۔ اس بھیانک بوڑھے نے مجھے مطلع کیا تھا کہ دوسرے دن مجھے پکا کر کھا لیا جائے گا، کیونکہ اس لیے مجھے کھلا پلا کر موٹا کیا گیا تھا۔ غار کے دہانے کے سامنے ایک ڈونگا پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد پانی کی چادر تھی۔ جب سب سو رہے تھے تو میں رینگ کر ڈونگے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے ڈونگے کا رسہ کھولا ہی تھا کہ ایک کاہن کی آنکھ کھل گئی اور وہ میری طرف دوڑا، لیکن میں نے پتھر اٹھا کر ایک ضرب اس کے سر پر لگائی۔ حالانکہ اس وقت میں کم عمر تھا لیکن بہادر اور پرقوت تھا۔ کاہن چھپاک سے پانی میں گرا، لیکن چند ثانیوں بعد پھر ابھرا اور اس نے ڈونگے کی دیوار پکڑ لی۔ میں اس کی انگلیوں پر چپو مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے کنارہ چھوڑ دیا۔
اس رات ہوا تیزی سے چل رہی تھی اور ساحل پر کھڑے ہوئے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ ہوا ڈونگے کو چکر دے رہی تھی۔ ایک ٹہنی آ کر میری آنکھ میں لگی۔ اس وقت میں نے کچھ محسوس نہیں کیا، لیکن بعد میں میری یہ آنکھ خشک ہو گئی، یا شاید وہ بھالا یا چاقو تھا جو میری آنکھ میں لگا تھا۔ بہرحال میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں چپو چلاتا رہا یہاں تک کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔